امریکہ کسی نہ کسی طرح اردوان کو اقتدار سے ہٹانے میں مصروف رہا۔ ترکیہ کسی بھی ملک کو ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے گا۔ اردوان امریکہ کے سامنے ڈٹ گئے۔ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار ڈاکٹر فرقان حمید اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ترکیہ اس وقت نیٹو میں امریکہ کا قریبی اتحادی ہونے کے علاوہ یورپی یونین کی مستقل رکنیت حاصل کرنے کا منتظر ہے۔ چنانچہ امریکہ اور یورپی یونین کے چند ایک رکن ممالک ترکیہ سے حماس کی حمایت ختم کرنے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن صدر اردوان نے یورپی یونین کے دباؤ کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے صدر اردوان کو اقتدار سے ہٹانے میں مصروف رہا ہے۔ اس نے پہلے ترکیہ میں فیتو دہشت گرد تنظیم کی پشت پناہی کرتے ہوئے اردوان حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ پھر جو بائیڈن نے صدر منتخب ہونے سے پہلے صدر اردوان کو مختلف طریقے سے اقتدار سے ہٹانے کے لیے ترکیہ کی اپوزیشن کی حمایت کرنے کا کھلا پیغام دیا۔ پھر جو بائیڈن نے ترکیہ کی جیل میں جاسوسی کے الزام میں قید پادری برنسن کی رہائی کے لیے ترکیہ پر دباؤ ڈالا اور رہا نہ کرنے کی صورت میں ترکیہ کو سبق سکھانے کی دھمکی بھی دی۔ اسی طرح یورپی یونین کے 10 ممالک نے ترک بزنس مین عثمان کوالا کو رہا کروانے کے لیے ترکیہ پر شدید دباؤ ڈالا، لیکن صدر اردوان امریکہ اور یورپی یونین کی ان دھمکیوں سے ذرا بھر بھی مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے فوری طور پر ان 10 ممالک کے سفیروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر جلا وطن کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تاہم ان ملکوں کی جانب سے معذرت کرنے پر معاملے کو بگڑنے سے روک لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ترکی آئے ہوئے اعلیٰ امریکی حکام نے ترکیہ کی حماس کی کھل کر حمایت کیے جانے پر تشویش سے آگاہ تو ضرور کیا ہے، لیکن وہ صدر اردوان کے موقف کو اچھی طرح جاننے کی وجہ سے ترک حکام کو قائل کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی انڈر سیکرٹری برائن نیلسن 9 ہفتوں سے جاری حماس اسرائیل جنگ میں ترکیہ سے حماس کو فنڈز کی منتقلی کے شواہد تو پیش نہ کر سکے، تاہم انہوں نے ماضی میں ترکیہ کی جانب سے فنڈز فراہم کیے جانے کا الزام ضرور عائد کیا ہے، جسے ترک وزارت خارجہ نے یکسر مسترد کر دیا۔ یاد رہے کہ صدر اردوان بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک حماس کو کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتا، کیونکہ حماس فلسطین کی حقیقت ہے اور وہاں کی سیاسی جماعت ہے جو عام انتخابات جیت کر غزہ میں برسر اقتدار آئی ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ ترکیہ کسی بھی ملک کو ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے گا۔ ترکیہ کی خارجہ پالیسی ترک عوام کی توقعات اور مفادات کے مطابق ہی انقرہ میں مرتب کی جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔